فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والی اپنی پیاری بیٹی کے لیے بااعتماد اور لائق شوہر پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاروق اعظم کو یہ اعزاز بھی عطا ہوا کہ وہ مراد نبی بھی ہیں اور داماد علی بھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا یہ گہرا رشتہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ریحانۃ النبی اور سبط النبی کے القاب عطا ہوئے بارگاہ رسالت سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا زبردست خطاب ملا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ دونوں کی شہادت میں موافقتیں کیا ہیں، تو یہ بات واضح رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تکمیل یکم محرم الحرام کو ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت 10 محرم الحرام کو ہے۔ دونوں کی شہادت میں یکساں یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا آغاز حالت نماز میں ہوا ہے، مصلی رسول سے ہوا ہے اور نماز پڑھاتے ہوئے ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تکمیل بھی حالت نماز اور سجدے کی حالت میں ہوئی۔ دونوں کی شہادت نماز کے اندر ہے۔ نیز یہ بھی واضح رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے فرمایا تھا لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں عملی صورت میں اس جملے کی لاج رکھ دی اور بتلایا کہ یہ سر کٹایا جا سکتا ہے مگر اللہ کا سجدہ قضا نہیں کیا جا سکتا۔ نیز دونوں کی شہادتوں کا یکساں سبق ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، مگر افسوس کہ ہم ان دونوں شخصیات کی شہادتوں کے عشرے کے اندر مسجدوں کو چھوڑ کر قبرستان آباد کرتے ہیں اور قبروں پہ جھنڈیاں لگانے میں اور قبروں کو خوشبودار بنانے میں مصروف ہیں، مگر اس عشرہ محرم میں شہید ہونے والی دونوں عظیم شخصیات نے ہمیں سبق دیا کہ اللہ کا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا۔ دونوں کی شہادتوں کا یکساں سبق ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، جان دی جا سکتی ہے مگر نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔